بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس مرتبہ جس شبے پر گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے شرک فی التوسل۔ پچھلے پروگرام میں نے اس کی ابتدا کی تھی اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم جو وسیلہ مانتے ہیں وہ انبیاء اور صالحین کی وجاہت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے، جو رحمت کی صورت میں ان پر برستی ہے، اور ان کی ذات کا وسیلہ، ان کے عمل صالح کا وسیلہ اور یا اپنے عمل صالح کا وسیلہ، یہ سب وسیلے جائز ہیں۔ اور میں نے جو مخالفین وسیلہ ہیں ان کے بعض عبارات پڑھ کر عرض کی تھیں، بتایا تھا کہ ان کا کس قدر سخت موقف ہے اس کے بارے میں، اور اس کو کفر و شرک اور بدعت کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہی سرے سے کیا ہے۔ تو ہم جواباً عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وسیلے کا محتاج نہیں ہے، پر اس نے اسباب کو اختیار فرمایا ہے ہماری رہنمائی کے لیے، حالانکہ وہ محتاج نہیں ہے۔ لیکن کائنات کے اندر دیکھیں تو ہر جگہ آپ کو وسیلہ نظر آئے گا۔ اگر وہ خالق ہو کر وسیلے کو ترک نہیں فرماتا تو ہم مخلوق ہو کر کیسے ترک کریں؟ اور وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے، انشاءاللہ اس پر تفصیل آگے آئے گی۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کام جو ہیں وہ وسیلے سے ہی فرمائے ہیں، اور یہ وسیلہ بدعت اور شرک اور کفر نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں نے حافظ ابن تیمیہ، علامہ البانی اور دیگر کی روایات پڑھ کر عرض کر دیا تھا کہ جو مخالفین وسیلہ ہیں وہ زندہ اور وفات یافتہ شخص کی کے وسیلے میں فرق نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ذات کا وسیلہ سرے سے جائز نہیں، خواہ وہ بندہ دنیا میں موجود ہو یا دنیا میں موجود نہ ہو، صرف اعمال کا اپنے عمل صالح جو ہیں وہی تمہارے وسیلہ ہیں۔ لیکن بات یہ ہے وسیلہ تو پھر بھی ہے، وسیلہ سے تو پھر بھی جان نہ چھوٹی، وسیلہ تو کہنا ہی پڑے گا، اس لیے وہ لفظ وسیلہ سے ہی اس کو ہی ناپسند کرتے ہیں۔ اس پر میں آگے جا کر انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ تو میں نے پچھلے پروگرام میں یہ عرض کیا تھا کہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ وسیلے کو جب ہم دیکھتے ہیں کائنات کے اندر اور اللہ تعالی کے نظام کے اندر، جب وسیلے کو دیکھتے ہیں تو ابتدا سے ازل سے لے کر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تخلیق فرمائی، جب پہلا کن فرمایا، اس کن سے لے کر آخر تک، مقام حشر تک، جنت میں جانے تک، جنت کے بعد تک، وہاں کی زندگی میں ہر چیز میں دیکھیں تو ہمیں وسیلہ نظر آتا ہے۔ عالم خلق میں دیکھیں تو ہمیں وسیلہ نظر آتا ہے، عالم ارواح میں دیکھیں تو ہمیں وسیلہ نظر آتا ہے، عالم دنیا میں دیکھیں تو ہمیں وسیلہ نظر آتا ہے، اور عالم قبر میں دیکھیں، برزخ میں دیکھیں تو وسیلہ نظر آتا ہے، حشر میں دیکھیں تو وسیلہ نظر آتا ہے، ارے جنت میں دیکھیں تو وسیلہ نظر آتا ہے۔ وسیلے سے ہم کسی وقت کبھی بھی وسیلے سے دور نہیں جا سکتے، وسیلہ 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 ہر جگہ ہے۔ اس مسئلے پر اختلاف نہیں ہے، لیکن میں یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں کہ جنت میں جو سب سے اعلیٰ مقام، بڑا مقام ہے، اس مقام کا نام وسیلہ ہے، اور اسی کے لیے ہم اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں، آت محمدً الوسیلہ، کہ یا اللہ تو وہ مقام وسیلہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما۔ یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ مقام وسیلہ تو ان کو مل چکا ہے، اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ فرما لیا ہے، وہی اس کے انٹائٹل ہیں۔ ہمیں جو یہ دعا مانگنے کے لیے کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب ہم یہ
کہتے ہیں تو ہم نبی اکرم نور مجد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہو جاتے ہیں. لیکن جنت میں سب سے بڑا مقام وسیلہ، اس کا نام وسیلہ ہوگا. تو جب جنتی جنت میں جائیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جب جنتی حاضر ہوں گے تو وہ کس مقام پر جائیں گے؟ اس مقام کا نام وسیلہ ہے. تو اس کا معنی ہوا کہ جنتیوں کے سامنے جو سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا مقام ہوگا وہ وسیلہ ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے عالم امر سے لے کر عالم جنت تک وسیلہ ایسا مسلمانوں کے لیے، مخلوقات کے لیے ہر جگہ رکھ دیا ہے کہ کبھی مسلمان وسیلے کو نہ بھولنے پائے. اور جو وسیلے کو بھول گیا وہ تباہ ہو گیا، جو وسیلے کو پا گیا وہ اس جہاں میں اور آخر جو دوسرے جہاں میں پار ہو گیا. انشاءاللہ اس پر میں قرآن کریم کی آیات بطور دلیل دوں گا. آج دیکھتے ہیں کہ پچھلے جہاں میں عالم برزخ میں اور بعد میں دیکھیں ذاتوں کے وسیلے کیسے کام آتے ہیں اور کہاں کہاں ذات کا وسیلہ ہمیں نظر آتا ہے. ابو بکر الجزائری نے یہ تو کہہ دیا شیخ صالح نے کہ یہ وسیلہ ہے، لوگ اس میں تاثیر مانتے ہیں، وہ مشرک اور کافر ہیں اور وہ ہمیشہ جہنم میں وسیلہ کو ماننے والے. اب یہ دیکھیں ہم چلو ان کی بات مان لیتے شیخ ابو بکر الجزائری کی عقیدۃ المومنین کے اندر جو انہوں نے لکھی ہے، شیخ صالح کا فتویٰ مان لیتے، پر کیا کریں ہمیں تو کوئی جگہ نظر ہی نہیں آتی جہاں وسیلہ نہ ہو، کیسے وسیلے سے انکار کر دیں. لیکن جب ان کو بہت سے دلائل دیے جاتے ہیں تو کبھی کبھی وہ یہ کہہ دیتے ہیں ہاں ایسا وسیلہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک منٹ کے لیے بعد میں اسی وسیلے کے خلاف پھر وہ دلائل دینے شروع کر دیتے ہیں. آئیں سب سے پہلے اس وسیلے کے اوپر چلتے ہیں جو مقام ابتدا سے وسیلہ ہے. بسم اللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، اذا ارادہ، جب وہ ارادہ فرماتا ہے کسی چیز کا، اذا ارادہ، یہ میں کس وجہ سے بار بار لفظوں کو دہرا رہا ہوں، کسی چیز کا جو وہ چاہے، ان یقول لہ، بس وہ اتنا فرماتا ہے کن، وہ ہو جاتی ہے، فیکون، بس وہ ہو جاتی ہے. اب اس قرآن کریم، یہ قرآن کریم میں کن فیکون کی آیت مختلف مقامات پر آئی ہے. اس وقت جو میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں یہ سورہ یاسین کے بالکل آخر میں، تو 82 نمبر ہے اس آیت کا. یہاں میں آپ کی جو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ ارادہ فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے کن. یہ کن کا لفظ زمین و آسمان کی تخلیق کے لیے بھی قرآن میں آیا، بدیع السماوات والارض اذا قضى امرا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ زمین و آسمان پیدا ہوئے تو اللہ نے فرمایا کن تو وہ بن گئے. یہ میں اس کا تفسیری ترجمہ میں نے کر دیا، لفظی ترجمہ نہیں میں کر رہا اس کا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو پیدائش ہوئی ہے بغیر باپ کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن فیکون، وہ بھی اس کی قدرت سے ہوگی. تو کن فیکون مختلف مقامات پر قرآن میں مختلف اوقات کے لیے بیان کیا گیا ہے. اب یہاں پر جس بات سے جو اس آیت کا وسیلے سے تعلق جو بنتا ہے، میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جب اللہ تعالی نے کن فرمایا، اول کن، مخلوقات کو پیدا کرنے کے لیے، تو کن کہا جاتا ہے جب کوئی چیز موجود ہو تو اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ تو ہو جا. تو اللہ تعالیٰ نے جو پہلا کن فرمایا کہ ہو جا، وہ کس کو کہا تھا اور وہ کیا تھی جو چیز ہوئی ہے؟ کس کو کہا تھا؟ اللہ تعالی کے علم میں کائنات کا سارا پروگرام تھا، پلان تھا اللہ تعالیٰ کے علم میں. تو اللہ تعالیٰ نے جب کن فرمایا تو اپنے علم کو حکم دیا، اپنے علم کے اندر جو ظاہر کرنے والی بات تھی، اللہ خود اپنے علم الہی سے مخاطب ہوا، اس علم کی لہر سے مخاطب ہوا جس کے اندر تمام کائنات کا علم تھا اور اللہ تعالیٰ کی صفت علم تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کن. اس کا معنی یہ ہے کہ ظاہر ہو جا. علم الہی میں تو وہ تھا، اب ظاہر ہو جا. تو سب سے پہلے جو چیز ظاہر ہوئی، جو پیدا ہوئی، وہ کیا چیز تھی؟ ہم جب قرآن کریم کی دیگر آیات کو پڑھتے ہیں
اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہیں